امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ بیعت کرتے ہیں، کسی اللہ والے کو تلاش کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے فخر الدین، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا خاص وقت تہجد کا وقت ہے، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہا کرو۔ کچھ وظائف دیے، کچھ اسباق دیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا رستہ بتایا۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم دین، فلسفے میں آپ کا بڑا مقام، منطق میں آپ کا بڑا مقام، علم الکلام میں اور تفسیر میں، بہت سارے علوم میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم دین، اتنے بڑے عالم کہ تفسیر کبیر آپ نے لکھی، ایسی تفسیر جس کو آج بھی بہت بڑی تفسیر شمار کیا جاتا ہے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اذکار، وہ وظائف اور تہجد کے وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے، ذکر اذکار کیا کرتے تھے، تو آپ کے اندر سے ایک ایسا دھواں نکلتا، آپ کے دل سے، آپ کے اندر سے ایسا دھواں نکلتا جو آپ کے منہ سے بھی باہر نکلتا۔ آپ دیکھتے حیران ہو جاتے، یہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میرے مرشد نے جو اسباق دیے ہیں وہ میں وظیفے، وہ وظائف، وہ اذکار کر رہا ہوں، لیکن اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ آپ خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے در اقدس پر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور، آپ کے دیے ہوئے اذکار، وظائف اور تہجد کا وقت، یہ میں آپ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اندر سے یہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ دھواں کیا ہے؟ یہ کس چیز کا دھواں ہے؟ اندر کیا آگ مچ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اے فخر الدین، یہ تیرے فلسفے کا دھواں ہے، یہ تیری منطق کا دھواں ہے، یہ وہ تیرے علوم ہے جو تو نے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی محبت میں وہ علوم جل رہے ہیں، ان کا دھواں ہے۔ آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی بڑی محنت مشقت کے ساتھ، بڑے بڑے جو ہے مجاہدے اور بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ یہ علوم حاصل کیے ہیں۔ میں تو زمانے کا بہت بڑا عالم دین ہوں، اور باقی علوم پر میں بہت بڑی فوقیت حاصل کی ہوئی ہے میں نے، اور یہ میرے علوم جل رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے وہ اذکار چھوڑ دیے، وہ اذکار آپ نے چھوڑ دیے، اور پھر ایسا وقت آیا، جب آخری وقت آیا، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جو سب پر آتا ہے، اور شیطان کا حملہ بہت شدید ہوتا ہے۔ وہ آخری وقت، اور شیطان لعین امام فخر الدین رازی کے پاس آتا ہے اور مناظرہ شروع کر دیتا ہے، اللہ کو ایک ماننے پر، اللہ کی وحدانیت پر مناظرہ کرتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ بار بار دلیلیں دیتے ہیں، آپ بہت زیادہ دلیلیں دیتے ہیں، شیطان لعین ہر دلیل پر نقص عیب اور اس دلیل کو توڑ دیتا ہے۔ بہت بڑے بڑے فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، لیکن شیطان لعین ایسا شیطان جس نے ہر دلیل کو توڑ دیا، جتنی بھی دلیلیں دی ساری توڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مرشد کامل خواجہ نجم الدین کبریٰ
رحمت اللہ علیہ آپ کو الہام کیا، فرمایا اے میرے پیارے، تمہارا مرید جو اس وجہ سے آپ کے پاس آیا تھا کہ میرا آخری وقت اچھا ہو، کلمہ نصیب ہو، اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو، شیطان نے مقابلہ کیا ہے اور وہ شکست کھا رہا ہے، شیطان کے ساتھ مقابلے میں وہ ہار رہا ہے، شکست سے ہو رہی ہے، وہ لاجواب ہو رہا ہے، اس کی مدد کرو۔ امام فخر الدین رازی شیطان کے ساتھ مقابلے میں ہیں، بعض میں ہیں 100 دلیلیں، بعض میں 360 دلیلیں دی آپ نے، اور اس شیطان لعین نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ تو خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ آپ کو الہام ہو رہا تھا، آپ سن رہے تھے، وہ مناظرہ جو ہے آپ سن رہے تھے، آپ نے وہاں سے فرمایا، آواز دی، اے فخر الدین تو دلیلیں دے رہا ہے، یہ وقت دلیلوں کا نہیں ہے، وہ عشق والی آگ جو میں نے تجھے لگائی تھی وہ کہاں ہے، تو نے وہ وظائف کیوں نہیں کیے، اب عشق کی دلیل دے، تو کہہ شیطان کو اے لعین میں اللہ کو وحدہ لا شریک بغیر دلیل کے مانتا ہوں، میں اللہ کو وحدہ لا شریک اپنے عشق کی بنا پر مانتا ہوں۔ جب اتنی بات کہی اپنے مرشد کامل کی آواز سن کر، بس یہ کہنا تھا کہ میری دلیل میرا عشق ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا جو ہے معاون نہیں ہے، اس کی الوہیت میں کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ایمان میرے عشق پر مبنی ہے۔ بس جب آپ نے یہ کہنا تھا، شیطان فوراً بھاگ گیا اور آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ اسراء میں آیت نمبر 111 میں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اے میرے حبیب فرما دو، ایسے لوگوں کو فرما دو جو خدا کو ایک نہیں مانتے، فرما دو اللہ ایک ہے، سب تعریفیں اللہ کی ہے، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس نے اپنی اولاد نہیں بنائی، سب تعریفیں اس کی ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے میرے حبیب فرما دو، اپنی امت کو فرما دو اور سب کو فرما دو، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اس کا شریک بھی نہیں ہے اور اس کا معاون، اس کا جو ہے مددگار، کمزوری کے باعث یعنی مددگار وہ بھی نہیں ہے۔ اے میرے حبیب اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، اس کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔